إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي إلا بالله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایس جو ہے میرے عزیز بھائیوں، جو سابقہ مطلب ہے درس کی جو تمرین ہے اور اس کے جو سوالات ہیں وہ ہم حل کر رہے تھے، اور پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ 5 سوال تمرین سے باقی رہ گئے تھے. تو پہلے ہم وہ جو تمرین کے پہلے مطلب ہے حل کرتے ہوئے آخری 5 سوال جو رہتے ہیں ان کو پہلے حل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس کو اسی کے ساتھ ہم شروع کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ نے ڈھونڈتے نہیں رہنا کہ پتہ نہیں اچانک کہاں سے شروع ہو گیا ہے. اسی پچھلے والے درس کی جو تمرین تھی نا، اس کے سوال رہتے ہیں آخری 5. سوال نمبر 9 سے نا ہم اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں. یعنی تمرین ابھی حل ہو رہی ہے اور اس کے کچھ سوالات ہیں جن کے جواب کے بعد اگلا درس جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا. توجہ فرمائیں گے. حمزہ کا حرف مد میں لازمی طور پر تبدیل ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ ان شرائط کا نام لکھیے. سوال کیا ہے جی؟ حمزہ کا حرف مد میں لازمی طور پر تبدیل ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ ان شرائط کا نام لکھیے. جواب: حمزہ کا حرف مد میں تبدیل ہونے کی 2 شرط لازم ہیں. 2 شرط ہیں. یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ حمزہ ساکن ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ حمزہ ساکن حمزہ متحرک کے بعد واقع ہو تو مد میں تبدیل کرنا واجب ہے. پہلی شرط یہ ہے حمزہ ساکن ہو، دوسری اس سے پہلے حمزہ متحرک ہو تو اس صورت میں اس کا حمزے کا حرف مد میں تبدیل کرنا ضروری ہے. مثلا جناب آمنا حمزہ ساکن ہے، حمزہ متحرک کے بعد ہے، مد میں تبدیل ہو گیا ہے. آمنا آدم حمزہ ساکن حمزہ متحرک کے بعد مد میں تبدیل ہوا ہے. آدم کہ اس صورت میں جو ہے یہ تخفیف قلبی جو ہے وہ واجب ہے. اگلا سوال جناب سوال نمبر 10. تخفیف حمزہ کے قیاسی اور سماعی موارد کو مثال کے ساتھ بیان کیجیے. تخفیف حمزہ کے قیاسی اور سماعی موارد کو مثال کے ساتھ بیان کریں. قیاسی اور سماعی موارد تخفیف حمزہ کے بیان کرنے ہیں جی. تخفیف قلبی جو ہے، اگر حمزہ ساکن حمزہ متحرک کے بعد واقع ہو تو حمزہ ساکن کو حرف مد میں تبدیل کیا جاتا ہے. حمزہ ساکن حمزہ متحرک کے بعد ہو تو حمزہ ساکن مد میں تبدیل کر دیا جاتا ہے حرف مد میں. جیسے جناب آمن سے آمن. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر حمزہ ساکن کسی متحرک حرف کے بعد ہو، حمزہ ساکن کسی متحرک حرف کے بعد ہو لیکن وہ متحرک حرف حمزہ نہ ہو تو حرف مد میں تبدیل کرنا جائز ہے. اس جگہ پہ جائز ہے. یعنی اگر حمزہ ساکن کسی متحرک حرف کے بعد ہو جو حمزہ نہیں ہے تو اس کا حمزے کا حرف مد میں تبدیل کرنا جائز ہے. اور پہلی صورت جو تھی حمزہ ساکن حمزہ متحرک کے بعد، وہاں حرف مد میں تبدیل کرنا واجب تھا. اچھا، یہ جو جائز ہے مثال اس کی کہ اگر حمزہ ساکن دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کسی متحرک حرف کے بعد ہو جو حمزہ نہیں ہے تو حرف مد میں تبدیل کرنا جائز ہے. جیسے راس سے راس،
یہ جو مورد آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں یہاں یہ 81 ہیں، موارد 81 کہے تھے نا، یہ 81 ہیں۔ تخفیف قلبی ہوتی ہے جن کے اندر یہ اوپر والی خصوصیات نہیں ہیں جو بیان کی ہیں، پھر بھی حمزہ کی تبدیلی کو سنا گیا ہے۔ تخفیف قلبی میں اوپر والی خصوصیات نہیں ہیں، پھر بھی حمزہ کی تبدیلی کو سنا گیا ہے، جیسے جناب آئمتون سے آئمتون، نبی سے نبی، بری سے بری، نبوتن سے نبوتن، مکرون سے مکرون، یہ کیا ہو جائے گی جناب علی؟ یہ تخفیف ہو جائے گی سماعی۔ تخفیف قلبی اوپر والی جو ہے تھی 81، اور یہ جو ہے آئمتون سے آئمہ، نبی سے نبی، یہ ہے جناب سماعی۔ اور تخفیف حذفی بطور کلی سماعی ہے، تخفیف حذفی کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے اور وہ سماعی ہے، جیسے او خود سے بنتا ہے خذ۔ یہ سوال تمام ہوا۔ سوال نمبر جناب اگلا پڑھتے ہیں 11 جی۔ مندرجہ ذیل کلمات میں سے کون سے کلمات میں تخفیف حمزہ جائز اور کون سے کلمات میں واجب ہے اور کیوں؟ یعنی ابھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بھی کلمات دیے جا رہے ہیں میرے عزیزوں، کس میں تخفیف واجب ہے، کس میں جائز ہے اور کیوں ہے، ساتھ ساتھ وجہ بھی بیان کرنی ہے۔ جواب عرض کرنا شروع کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ آدم، آدم یہ کلمہ ہے، تخفیف واجب ہے یا جائز؟ آدم واجب ہے جی، واجب ہے۔ کیوں؟ کیوں کہا نا، کیوں؟ کیوں کا جواب جی، کیونکہ حمزہ ساکن حمزہ متحرک کے بعد ہے، آدم میں تخفیف واجب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حمزہ ساکن حمزہ متحرک کے بعد ہے، ہو جائے گا آدم، آداب، آداب۔ تخفیف کیسی ہے جی؟ واجب۔ کیوں؟ کیونکہ حمزہ ساکن حمزہ متحرک کے بعد ہے، تو بن جائے گا آداب۔ ٹھیک ہے، اگلا کلمہ ہے جناب مؤدب میرے عزیزو، تو اس میں تخفیف جاری نہیں ہوگی، مؤدب والے کلمے میں تخفیف جاری نہیں ہوگی، کیونکہ حمزہ متحرک ہے، وجہ یہ ہے۔ آخر، آخر تخفیف واجب ہے اس میں، کیوں جی؟ حمزہ ساکن حمزہ متحرک کے بعد ہے، یہ حمزہ ساکن حمزہ متحرک کے بعد ہے، چونکہ لہذا تخفیف واجب ہے، ہو جائے گا آخر۔ امنا تخفیف واجب ہے، چونکہ حمزہ ساکن حمزہ متحرک کے بعد ہے، ہو جائے گا آمنا۔ اگلا کلمہ ضرور دیکھنا، اوتیا تخفیف واجب ہے، چونکہ حمزہ ساکن حمزہ متحرک کے بعد ہے، تو ہو جائے گا اوتیا۔ باری، باری جائز ہے، جائز ہے، اس میں اس کلمے کی جو تخفیف قلبی ہے یہ سماعی ہے، باری سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، باری۔ اذان واجب ہے جناب تخفیف، کیوں؟ حمزہ ساکن حمزہ متحرک کے بعد ہے، ایزان ہو جائے گا، ایزان، اذان سے ہو جائے گا ایزان۔ اعذر تخفیف یہاں بھی واجب ہے، چونکہ حمزہ ساکن حمزہ متحرک کے بعد ہے، اعذر۔ تأسیس اس میں تخفیف جائز ہے، چونکہ حمزہ ساکن سے پہلے حرف متحرک ہے، حمزہ ساکن سے پہلے حرف متحرک ہے جو کہ حمزہ نہیں ہے،
جہاں حمزہ ساکن حرف متحرک کے بعد ہو وہاں تخفیف جائز ہوتی تھی نا، تو یہاں جائز ہے کیونکہ حمزہ تو نہیں ہے پہلے سے حمزہ ساکن کے۔ تاسیس مواخات، اس میں تخفیف جاری نہیں ہوتی چونکہ حمزہ متحرک ہے۔ مؤمن تخفیف جائز ہے، حمزہ ساکن سے پہلے حرف متحرک ہے، ہوگی مومن۔ یؤمنو میں تخفیف جائز ہے چونکہ حمزہ ساکن حرف متحرک کے بعد ہے، حمزہ ساکن حرف متحرک کے بعد ہے، ہو جائے گا یومنو۔ موبد، اس میں جناب تخفیف جائز ہے، کیوں جی؟ حمزہ ساکن سے پہلے حرف متحرک ہے، موبد ہو گیا۔ ان جاری نہیں ہوگی چونکہ حمزہ متحرک ہے۔ فیعتن تخفیف جاری نہیں ہوگی چونکہ حمزہ متحرک ہے۔ باس جائز ہے چونکہ حمزہ ساکن سے پہلے حرف متحرک ہے، باس۔ معذر جائز ہے تخفیف چونکہ حمزہ ساکن سے پہلے حرف متحرک ہے، ہو جائے گی میزر۔ سائر جاری نہیں ہوگی چونکہ حمزہ متحرک ہے۔ جائز جاری نہیں ہوگی چونکہ حمزہ متحرک ہے۔ مسائل جاری نہیں ہوگی چونکہ حمزہ متحرک ہے۔ تو یہ الحمدللہ میرے عزیزو 11ویں سوال کے جواب تھے کہ یہ ان کلموں میں تخفیف جائز ہے یا واجب ہے اور کیوں ہے، بیان ہوا۔ اب سوال نمبر 12 میں یہ ہے مندرجہ ذیل اصطلاحات کے معنی بیان کیجیے۔ ابھی جو اصطلاحات ہیں نا ان کے معنی بیان کرنے ہیں۔ کون سے جی؟ حرف علت۔ حرف علت کس سے کہتے ہیں؟ حروف جو ہیں وا یا اور الف کو حروف علت کہتے ہیں۔ حروف علت کی کیا تعریف ہے؟ وا یا اور الف کو حروف علت کہتے ہیں۔ اعلال کی کیا تعریف ہے جناب؟ اعلال حرف علت کی تغییر اور تبدیلی کو اعلال کا نام دیا گیا ہے۔ اعلال حرف علت کی تغییر اور تبدیلی کو اعلال کا نام دیا گیا ہے۔ آگے ہے جناب کلمہ صحیح کسے کہتے ہیں؟ معنی کرنے ہیں ان کے۔ کلمہ صحیح، صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت نہ پایا جائے، جیسے ضرب، امر۔ صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت نہ پایا جائے۔ آگے جناب آ گیا جی حرف لین۔ حرف لین کسے کہتے ہیں؟ اگر حرف علت ساکن ہو تو اسے لین کہتے ہیں۔ حرف لین کیا ہے؟ اگر حرف علت ساکن ہو تو اسے حرف لین کہتے ہیں، جیسے قول، بے۔ آگے ہے جی حرف مد۔ حرف مد کسے کہتے ہیں جی؟ اگر حرف لین اپنے سے ما قبل مناسب حرکت رکھتا ہو تو اس کو حرف مد کہیں گے، جیسے دار، امیر۔ دوبارہ سننے، حرف مد کسے کہتے ہیں جی؟ اگر حرف لین اپنے سے ما قبل مناسب حرکت رکھتا ہو تو اسے حرف مد کہیں گے، جیسے دار، امیر۔ کلمہ مضاف جی کسے کہتے ہیں؟ مضاف وہ کلمہ ہیں جس میں عین الفعل اور لام الفعل یا فاء الفعل اور عین الفعل ہم جنس ہوں، جیسے جناب مدہ، ٹھیک ہے۔ محموز کی کیا تعریف ہے؟ محموز وہ کلمہ ہیں جس کے اصلی حروف میں سے ایک یا زیادہ حمزہ ہوں، جیسے امرا، سالا۔ محموز وہ کلمہ ہے جس کے اصلی حروف میں ایک یا زیادہ حمزہ ہوں۔ حرف صحیح ہو گیا، حرف صحیح کسے کہتے ہیں؟ حرف علت کے علاوہ حروف کو حرف صحیح کہتے ہیں، حرف علت نہ ہو جس میں۔ معطل جی، معطل کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جس کے حروف اصلی میں ایک یا ایک سے زیادہ کیا ہوں؟ حرف علت ہوں، اسے معطل کہتے ہیں۔
وہ کلمہ جس کے حروف اصلی میں ایک یا زیادہ حرف علت ہو نا، ہاں حروف اصلی میں اسے معطل کہتے ہیں۔ دوبارہ جی، معطل وہ کلمہ ہے جس کی حروف اصلی میں ایک یا ایک سے زیادہ حرف علت ہوں، اسے معطل کہتے ہیں۔ مثال کسے کہتے ہیں جی؟ معطل الفاء کو مثال کہتے ہیں۔ مثال کسے کہتے ہیں؟ معطل الفاء کو مثال کہتے ہیں۔ اجوف کسے کہتے ہیں؟ معطل العین کو اجوف کہتے ہیں۔ ناقص جی، معطل اللام کو ناقص کہتے ہیں۔ لفیف مفروق معطل الفاء اور لام کو لفیف مفروق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ فا کلمے میں اور لام کلمے میں حرف علت ہے نا، تو اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں۔ آگے جناب ہے لفیف مقرون، کیا ہے جی؟ معطل الفاء اور عین یا معطل العین اور لام کو لفیف مقرون کہتے ہیں۔ معطل الفاء اور عین یا عین اور لام کو لفیف مقرون کہتے ہیں۔ سالم جی، وہ کلمائیں جو نہ معطل ہو، نہ محموز ہو، نہ مضاف ہو، اسے سالم کہتے ہیں۔ سالم کی کیا تعریف ہے؟ وہ کلمہ جو نہ معطل ہو، نہ محموز ہو، نہ مضاف ہو، اسے سالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جناب آخری سوال جی، حروف علت میں سے ہر ایک اصلی ہے یا منقلب؟ حروف علت میں سے ہر ایک اصلی ہے یا منقلب؟ توجہ کرنا، وا اور یا اور الف حروف علت ہیں۔ وا اور الف اور یا حروف علت ہیں۔ حروف معانی اور اسم مبنی اصلی ہیں۔ حروف معانی اور اسم مبنی اصلی ہیں۔ مثلا لو، فی، لا، یہ حروف معانی ہو گئے۔ حروف معانی وہی کہتے ہیں نا میرے عزیزو جو کلمے کی ایک قسم ہے۔ حروف معانی کی کلمے کی ایک قسم ہے، اور دوسرا جو ہے اس میں مبنی ہے، ٹھیک ہے، ہوگا جو ہے اس میں مبنی ہیں۔ اس میں حروف علت جو ہے نا اصلی ہیں۔ افعال اور اس میں معرب میں الف جو ہے نا وہ کیا ہے گا جان؟ تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے دا اصل میں تھا دعوا، فتح اصل میں تھا فتعین، ٹھیک ہے۔ وا اور یا کبھی اصلی ہیں اور کبھی تبدیل ہوتی ہیں۔ وا اور یا کبھی اصلی ہیں جیسے قول اور بے، ٹھیک ہے، کبھی اصلی ہو گئے اور کبھی تبدیل ہوتے ہیں۔ مثل یو کینو، کہ یہ اصل میں تھا یو کینو، یو کینو سے بن گیا یو کے نو، یو کینو تھا، وہ جو یا تھی نا ضمہ کی وجہ سے واو ہو گئی ہے۔ میزان کے دراصل تھا میوزان، تو یہ تبدیل ہوئے ہیں۔ الحمدللہ وہ جو تمرین باقی تھی وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب کیونکہ اگلا حصہ جو ہے ہم شروع کرنے لگے ہیں فعل کا، ٹھیک ہے، تو ہم اگرچہ تھوڑا ہی درس کیوں نہ ہو اسی پہ نا روک لیتے ہیں اور اگلا درس علیحدہ کر لیتے ہیں۔ موفق رہیں، مؤید رہیں میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔